وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے اس کام کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو تعارف اور پہچان کے لیے کسی چیز کا بھی سب سے پہلے نام ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس بیبی کا نام ہم کیا رکھیں، اور اس کا نام کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام جو ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کی خوش نصیبی یا بد نصیبی سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں کہ اس کا تعلق انسان کے نام سے بھی ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن نام کا معنی اور مفہوم ایک ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی تعلق یا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام، معروف نام جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن اور قرآن یہ عربی زبان کا ایک لفظ یا کلمہ ہے۔ یہاں سے بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ لفظ قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ جس کورس کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کتاب کے ارد گرد ہمارا یہ محور چلنا ہے، وہ اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور جب ہم نے لفظ قرآن پہ بات شروع کی تو پہلا پوائنٹ یہ بتایا گیا تھا کہ عربی میں ہر ایک کلمہ یا ہر ایک کلمہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر چند حرف ایسے ہوتے ہیں جن کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، یا جنہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں حروف اصلی۔ اور وہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں وہ اس کلمہ کے، اس لفظ کی جتنی بھی شکلیں بدلتی جائیں وہ والے 3 حرف اس میں موجود رہتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مثال دی گئی تھی کہ جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ لفظ حمد ہے، ہا میم دال ہے، جس کے اندر ہا میم دال 3 الفاظ یا 3 حرف موجود ہیں۔ اب اگر ہم کسی کا نام حامد بنا دیں، کسی کا نام محمود رکھ دیں، کسی کا نام احمد رکھ دیں، کسی کا نام حماد رکھ دیں، کسی کا نام حمود رکھ دیں، یا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی فیمیل کے لیے کر دیں تو کسی کا نام اگر آپ حمیدہ رکھ دیں، حمیدہ رکھ دیں، حمیدہ رکھ دیں، تو تب بھی جو ہے یہ نام ہا میم دال اس کے اندر موجود ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے الفاظ ہر ایک چیز کے بن سکتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہا میم دال یہ جو 3 الفاظ ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ حروف اصلی ہیں، اور یہ تمام ناموں کے اندر موجود ہیں۔ چاہے حامد ہے تو وہاں پر بھی ہا میم دال موجود ہیں، محمود کے اندر بھی ہا میم اور دال موجود ہیں، اگرچہ واو جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے۔ احمد میں بھی ہا میم دال موجود ہیں، حماد میں بھی موجود ہیں، حمود اور حمیدہ، حامدہ سب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حروف اصلی ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں یا روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان سے اس باقی الفاظ کا معنی بنتا ہے۔ تو جو کلمہ آج جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کے اگر ہم دیکھیں تو روٹ ورڈ جو اس کے اندر ہیں، ایک اس میں قاف ہے، ایک اس میں را ہے اور ایک اس میں حمزہ ہے۔
قاف، را اور حمزہ یہ لفظ قرآن کے یا کلمہ قرآن کے روٹ ورڈ بنتے ہیں، یہ حروف اصلی ہیں، اور ان سے پھر آگے جو ہے قاف، را اور حمزہ سے بن جاتا ہے قرآن بھی، بن جاتا ہے قاری بھی، بن جاتا ہے قراءت بھی۔ لیکن قاف، را اور حمزہ یہ اس کلمہ کے 3 حرف روٹ ورڈ ہیں، حروف اصلی ہیں۔ ضمناً ایک بات بتائی گئی تھی ایز اے بین السطور یا ایز اے یعنی چلتے ہوئے ایک بات کو سمجھا دیا گیا تھا کہ عربی زبان میں یہ جو آخر میں ایک آ رہا ہے جس کو میں بار بار حمزہ بول رہا ہوں، تو اسے حمزہ ہی بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جیسے اردو کے اندر ہم الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال پڑھتے ہیں، اور آخر میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی یا ہے اور یہ ایک بڑی یا ہے، چھوٹی یہ ہے اور بڑی یہ ہے۔ تو 2 یہ جو آتی ہیں عربی زبان میں، حمزہ جو ہے وہ اور الف جو ہیں یہ 2 الگ الگ آتے ہیں۔ اب اس حمزہ لکھنے کے کچھ سٹائل ہیں، حمزہ لکھنے کے کچھ انداز ہیں، تو یہ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ہم اس کو الف حمزہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ حمزہ ہی ہے۔ اسی طرح بتایا گیا تھا کہ بعض دفعہ لکھا جاتا ہے واو کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے یا کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، یا جو ہے وہ الف کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، تو ان کو واو حمزہ یا حمزہ یا الف حمزہ نہیں کہتے بلکہ یہ حمزہ ہی کی شکلیں ہیں، حمزہ ہی کی شکلیں ہیں، اس میں واو یا اور الف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ حمزہ ہی کے لکھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں واپس اصل بات کی طرف کہ قاف، را اور حمزہ یہ روٹ ورڈ ہے قرآن کا۔ اب قاف، را اور حمزہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حمد میں حمد کا معنی ہے تعریف، اور حمد سے نکلا ہوا محمود، حمد سے نکلا ہوا حامد، اور حمد سے نکلا ہوا احمد، لیکن وہ تعریف جو ہے تعریف کرنے والا، تعریف کیا گیا، تعریف بہت کرنے والا، اس طرح کے معنی بنتے گئے۔ تو لفظ قارآ، قاف، را، حمزہ سے نکلنے والا لفظ قرآن سے پہلے قاف، را اور حمزہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جانیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلے رائے اور پہلا قول یہ ہے، اہل لغت زبان والے یہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قرأ سے نہیں نکلا ہوا بلکہ لفظ قرآن ہی ایک پورا ایسا ناؤن ہے، ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ایسے بنایا ہے، اور یہ نام ہے اس بک کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ عربی زبان میں جو قرأ موجود ہے اس سے نکلا ہوا قرآن ہے، یعنی گویا کہ روٹ ورڈ سے کوئی تعلق نہیں، قرآن ایک نام ہے۔ عربی زبان میں کچھ ایسے نام پائے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لفظ زید بہت بڑا نام مشہور ہے، زیدن، 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 زیدن کا کیا معنی ہے؟ عربی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لفظ عمر ہے، عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ کھینچ تون کے اس کو بنا دیا جائے گا جی عمر جو انسان کی عمر ہوتی ہے اس سے کوئی نکلا ہوگا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، بس جس کا وہ نام رکھ دیا جائے وہی اس کا معنی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میں لفظ بول دیتا ہوں، لفظ شریف ہم اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جس کا معنی ہے شرافت یا کسی افضلیت ہے، فضل ہے، تو اس کا معنی بھی عزت اور شرف ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام افضل رکھ دیا جائے یا کسی کا نام شریف رکھ دیا جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ معنی بھی اس میں پایا جائے۔ ہو سکتا ہے نام اس کا افضل ہو، نام اس کا شریف ہو، لیکن کردار میں وہ بہت برا انسان ہو۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اپنا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ معنی وہی ہوتا ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، بس معنی لفظ کا کوئی نہیں ہے۔
یہ ایک رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قاف را حمزہ قرأ سے نکلا ہوا ہے، اور قرأ کے پھر معنی جو ہیں، قرأ کے دو معنی ہیں۔ لفظ قارأ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے پڑھنا اور ایک معنی ہے جمع کرنا۔ ایک معنی ہے پڑھنا اور ایک معنی ہے جمع کرنا۔ تو قرأ بمعنی پڑھنا اور قرأ بمعنی جمع کرنا، یہ اس طرح کے دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قرأ اگر لے لیا جائے تو اس سے اس کا قرآن کیسے بنا؟ یا قرأ کا جب معنی لے لیا جائے جمع کرنے والا، تو اس سے قرآن کے اوپر کیا مطلب بنے گا؟ اگر ہم اس کو لے لیں کہ قرآن قرأ سے نکلا ہوا ہے، تو قرأ کا معنی ہے پڑھنا، تو اب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ قرأ کو ہم پڑھنے کے معنی میں لیں گے، اور پڑھنا جو ہے ہم اردو زبان میں جو الفاظ بولتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یا دو طرح کے سمجھ لیں تاکہ تیسرے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک ہے ناؤن، نام، اور ایک ہے فعل یا ایکشن، کام۔ کام ہے اور نام ہے، کام ہے اور نام ہے۔ یہ جو نام ہے یہ کام کا معنی نہیں دیتا۔ اب مثال کے طور پہ میں کسی چیز کو بول دوں کہ یہ گلاس ہے، تو وہ گلاس ہی ہے، لیکن اگر میں یا اسی طرح کر کے میں جو ہوں ایک کھانا کھانے کے لیے مثال کے طور پہ کوئی فروٹ اٹھا لیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کھانا ہے، تو یہ نام ہے، یہ ورب یا فعل نہیں ہے۔ ورب یا فعل تب بنتا ہے جب میں اس کو یہ بول دوں کہ میں کھا رہا ہوں یا کھاؤں گا یا کھا چکا ہوں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، علم، جاننا۔ یہ سمجھنے میں شاید کوئی سوچ لے کہ یہ تو ایکشن ہے، یہ کام ہے، نہیں، بلکہ یہ ناؤن ہے ایک چیز کا۔ یہ والا ایکشن کب بنتا ہے؟ جب اس کو ہم بول دیتے ہیں کہ میں جان رہا ہوں یا میں جانوں گا یا میں جان چکا ہوں، تو جب ایکشن ہو رہا ہوتا ہے موجودہ دور میں، گزرے ہوئے دور میں یا آئندہ دور میں، تب جا کے وہ ورب بنتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا یہ ایک مصدر ہے، ناؤن ہے، اور اس کو بولا گیا ایک کتاب کے اوپر اس معنی دینے کے لیے کہ یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھے جانے والی ہے کہ گویا کہ پڑھنا ہی اس کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جس نے پڑھ لیا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم بن گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم بن گیا ہے۔ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم ہے؟ ایک بندہ پڑھ چکا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم ہے؟ اس لیے کہ علم تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس انسان نے اس علم کو حاصل کر کے عالم بن گیا ہے، لیکن علم بذات خود بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم اس شخص کو اتنا بڑا بنا دیں، اتنا بڑا بنا دیں، اتنا بڑا بنا دیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہی علم ہے، یہی علم ہے، تو کہہ دیں گے ہاں اس انسان کو علم اس لیے بولا گیا ہے کہ گویا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس پورا علم گویا کہ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس انسان کو علم بول رہے ہیں۔ تو قرآن جس کا معنی پڑھنا ہے، اب وہ اس کتاب کے اوپر اس لیے جو ہے وہ بول دیا گیا کہ یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ پڑھنے کا جو ایکشن ہے وہ پورا کا پورا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو مبالغہ کے لیے ایک معنی کو جیسے کسی شخص کو ہم علم بول دیں گے، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب مقرہ ہے، یعنی پڑھے جانے والی چیز ہے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو کہتے ہیں، مقرہ کہتے ہیں پڑھے جانے والی چیز کو بول دیتے ہیں، لیکن اس کو یا مقروء بول دیتے ہیں کہ یہ چیز پڑھے جانے والی ہے۔ اب نہ اس کو بولا گیا پڑھے جانے والی، نہ اس کو بولا گیا پڑھنے والا،
بلکہ بولا گیا قرآن، یعنی نہ اس کو بولا گیا عالم بلکہ اس کو بولا گیا علم. اس کو عالم یا معلوم نہیں بولا گیا بلکہ اس کو بولا گیا علم. قرآن گویا کہ جو پڑھنے کا ایکشن ہے وہ پورا کا پورا اتم درجے میں اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو ناؤن کو بول دیا گیا یعنی ایک ذات کے اوپر، اس لیے کہ اس ذات میں وہ پورا کا پورا معنی موجود ہے. شاید یہ بات مشکل ہو، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن قرأ سے ہے اور قرأ کا معنی پڑھنا ہے، اور یہ کتاب چونکہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے قرآن بولا گیا. یہ ہے خلاصہ ساری بات کا. دوسرا قرأ کا معنی ہے جمع کرنا. اب گویا کہ قرآن بمعنی مجموعہ ہے، فلانی چیز کا مجموعہ، یا فلانی چیز کو جمع کرنے والا جامعہ. جامعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوں، اور مجموعہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہوئی ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے معلوم. تو اس کو جمع سے اس لیے بولا گیا کہ یہ کتاب اپنے اندر بہت کچھ جمع کرنے والی ہے. وہ چیزیں جو بکھری ہوئی تھیں یا وہ معلومات جو الگ الگ تھیں وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں. اور مجموعہ بھی اسی معنی میں ہے کہ ڈیفرنٹ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، چاہے اس کو جامعہ بول دو یا اس کو مجموعہ بول دو، کہ یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات، بہت سارا علم اس میں جمع ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ قرأ سے قرآن ہے. تو لفظ قرأ بمعنی پڑھنے کے اور لفظ قرأ بمعنی جمع کرنے کے. قرأت الماء عربی میں بولا جاتا ہے قرأت الماء فی الاناء، میں نے برتن میں پانی کو جمع کر دیا. اور قرأ تلا یتلو کے معنی میں ہے تلاوت کرنا اور پڑھنا، اور وہ اس لیے بولا گیا کہ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھے جانے والی ہے، اس لیے اس کو قرآن. اور یہ قرآن لفظ میں ان لوگوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی درمیان میں ان لوگوں کے لحاظ بھی رکھا جاتا ہے جو تھوڑا سا عربی گرامر کو یا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جانتے ہوں. تو قرآن جو ہے وہ ایک مبالغہ کا لفظ ہے، قرأ سے نکلا ہوا ہے، اور قرأ یہاں پہ تلاوت کے معنی میں ہے یا اس کو جمع کرنے کے معنی میں ہے. اگر پڑھنے کے معنی میں لیا جائے تو بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، جمع کرنے کے معنی میں لیا جائے تو بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے والی یا بہت ساری چیزوں کا مجموعہ. اس لیے اس کے اوپر لفظ قرآن جو ہے وہ بولا گیا. اب چلتے ہیں ایک اور معنی کی طرف. قرأ میں نے اب تک 3 باتیں کر دی ہیں. خلاصہ پہلا یہ ہے کہ قرآن اس میں جامد ہے، ایک مستقل ایک نام ہے، اور وہ اس کتاب کا ہے جو اللہ نے دی ہے. نمبر 2، یہ قرآن قرأ سے ہے، اور قرأ بمعنی جو ہے وہ کسی چیز کی تلاوت کرنا، پڑھنا یا کسی چیز کو جمع کرنا. یہ 3 باتیں ہوں گی. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قرأ قرآن جو ہے یہ قرآن سے ہے، قرآن سے ہے. قرآن قاف را اور حمزہ نہیں بلکہ قاف را اور نون ہے. قاف را اور نون اگر قرن بول دیا جائے. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ عربی زبان میں یا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور ایک کو حج قران کہا جاتا ہے. قرین. تو قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں جمع کرنا اور اکٹھا کرنا. وہ جہنمی جب قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بولا ہے کہ جہنمی جب آپس میں باتیں کریں گے کہ انہ کان لی قرین، میرا ایک قرین تھا، میرا ایک دوست تھا. تو دوست ملنا ملانا قارانا سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، قاف را اور حمزہ نہیں
بلکہ قاف را اور نون ہے۔ مطلب پھر وہی بنے گا کہ اس کا روٹ ورڈ اگر قارا نہ بنا دو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملایا ہوا ہے، صورتیں، آیات، احکامات، ہسٹری، تاریخ، چیزیں اس نے اپنے ساتھ ملائی ہوئی ہیں، ملا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، اس لیے اس کو قرآن بولا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ صرف ایک ادب کی بک نہیں ہے، یہ صرف ایک فلسفہ کی بک نہیں ہے، یہ صرف ایک سائنس کی بک نہیں ہے، یہ صرف ایک میتھ کی بک نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور جو اس میں سے ایک بہت بڑا خلاصہ نکلے گا، بہت بڑا جو ہے وہ ایک یعنی مجموعہ بنے گا، ایک بہت بڑا جو ہے چیز اکٹھی ہو کے نکلے گی، اسے کہا جائے گا قرآن۔ تو لفظ قرآن یا تو مستقل نام ہے، یا لفظ قراء سے ہے بمعنی تلاوت کرنا، یا لفظ قراء سے ہے بمعنی جمع کرنا، یا قارنا سے ہے، قاف را اور نون سے ہے، اور اس کا معنی بھی ہے کہ قرن الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ یہ ہے تین معنی، اور آخری ہے اور چوتھا کہ ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا قرینہ ہے، فلانی چیز کا قرینہ ہے۔ یہ جو دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ سورج جو ہے وہ آسمان پہ موجود ہے۔ یہ جو رات میں تھوڑے سے روشنی موجود ہے یہ دلیل ہے یا یہ قرینہ ہے کہ آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو جاتی، تو قرینہ کا معنی ہوتا ہے دلائل یا اشارات یا ایسی چیزیں جو کسی دوسری چیز کے لیے جو ہے وہ اشارہ دیتی ہوں۔ تو یہ کتاب بہت ساری چیزوں کے لیے اشارے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے دلیلیں ہیں، بہت ساری چیزوں کے قرائن ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو جمع کے ساتھ اور مبالغہ کے ساتھ بول دیا گیا کہ یہ قرآن ہے۔ تو لفظ قرآن کے یہ چار بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں جہاں سے اس کا معنی اخذ کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ مستقل ناؤن ہے، کوئی اس کا عربی میں روٹ ورڈ نہیں ہے، روٹ ورڈ تو بنا دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قراء سے ہے، اور جب قراء سے نکالا جائے گا تو دو معنی لیے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ قارنا سے ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ یعنی قراء بمعنی پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ قراء بمعنی قرینہ سے ہے، اشارے سے ہے۔ یہ ان معنوں سے نکلا ہوا لفظ قرآن بمعنی مبالغے کے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، بہت سارے احکامات جمع کرنے والی کتاب، بہت سارے قرائن جمع کرنے والی کتاب، بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ اس کتاب کا نام ہے جس کی ہم آج ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا سبق کہ لفظ قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایسے معلومات کے اگلا سٹیپ یہ ہے آج کا، یہ اگلی بات آج کی یہ ہے کہ لفظ قرآن جو ہے یہ اس قرآن کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے۔ لفظ قرآن اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے۔ میں نے اپنا ٹیکسٹ عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ ان سے جان سکتے ہیں کہ لفظ قرآن عربی میں 69 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 69 دفعہ اور 38 صورتوں میں۔ کتنی صورتوں میں؟ یعنی 38 صورتوں میں اور آیا ہے، جس میں سے زیادہ مشہور یا زیادہ ہے، جن میں زیادہ آیا ہے سورۃ اسراء میں 10 دفعہ آیا ہے، سورۃ نمل میں جو ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے، اور سورۃ قمر میں بھی 4 دفعہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ صورتوں میں آیا ہے،
لیکن زیادہ اگر ٹوٹل کیا جائے، آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن جو ہے، لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تو کیا ہم بتائیں گے؟ 69۔ اور کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 38۔ سب سے زیادہ جس صورت میں آیا ہے وہ صورت اسراء ہے، اور اس میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 10 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ اب ہم یہ ہیں، کسی بھی جب ہم جاتے ہیں کسی چیز کا بھی نام جاننے کے لیے کسی چیز کا ہم جانتے ہیں، تو اس نام کے اندر جو ہے وہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام ایز اے لغت کا معنی، اور ایک ہوتا ہے نام ایز اے اصطلاحی یا آفیشل نام۔ اب مثال کے طور پہ ہم جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اچھا، ویسے میں پوچھ لوں کہ اگر درود شریف جس کو ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں، تو عربی زبان میں درود کو بھی صلاۃ ہی بولتے ہیں۔ اگر آپ دعا کریں یا ذکر کریں تو اس کو بھی لفظ صلاۃ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے گی۔ تو یہ ایسے لغت کے صلاۃ کا معنی ہے ذکر کرنا، صلاۃ کا معنی ہے کوئی بھی یعنی ذکر، اذکار، ان تمام معنوں میں صلاۃ آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو آفیشل معنی میں کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ ذکر ایک خاص انداز میں کرنا، جس میں کھڑے ہو کر قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، 1 رکعت ہو، 2 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں، وہ والا عمل ایک صلاۃ اور نماز کہلاتا ہے۔ اب اگر انسان جو ہے وہ یوں ہی کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں نے چونکہ ذکر کر لیا اس لیے میری نماز ہو گئی، تو ایسا ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو صلاۃ بمعنی نماز کے اس کا آفیشل نام ہے، عبادت کے طور پہ ہے، اور لغوی معنی اس کا ذکر ہے۔ لغت کا معنی میں اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ابھی جو ہم نے جانا ہے قرآن بمعنی پڑھے جانے والی کتاب، قرآن بمعنی مجموعہ بہت ساری چیزوں کا، قرآن بمعنی مجموعہ بہت سارے قرائن کا، یا قرآن بمعنی مجموعہ بہت ساری یعنی چیزوں کو ملانے کا، یہ تمام معنی ایز اے لغت کے ہیں، ایز اے ڈکشنری کے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ لیکن اس کا آفیشل نام کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے نماز کا ایز اے آفیشل نام بتائیں، تو آپ کہیں گے نماز اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو عبادت انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک مخصوص ٹائم کے اندر آ کے ایک اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے یوں کرتے ہوئے سلام تک پہنچے، اسے نماز کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کہا جائے گا نا؟ یہ نماز کا ایک آفیشل نام ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کا جو آفیشل نام ہے وہ ہم عربی زبان میں تھوڑا سا اگر جان لیں تو میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا، لیکن عربی زبان میں القرآن ہوا کلام اللہ الذي انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ والمعنى المتعبد بتلاوتہ وإعجاز الخلق عن الاتیان بمثل اقصر سورة منہ۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ اور معنی کے ساتھ، جس کی عبادت کی جاتی ہے تلاوت کے ساتھ، اور مخلوق عاجز ہے اس طرح کے کلام کی کوئی چھوٹی سی صورت بنانے سے بھی، اسے کہا جاتا ہے قرآن۔ قرآن اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی پہ۔ پہلا پوائنٹ، قرآن اللہ کی کلام کا نام ہے، وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے الفاظ کے ساتھ بھی اور معنی کے ساتھ بھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ یہ فرمایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بات بھی سچ ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ یا ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن وہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں اور ان کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں، وہ ہے کلام قرآن، جسے اللہ نے نازل کیا الفاظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث کا پڑھنا بھی عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک مجموعی شکل میں۔ جبکہ قرآن کا پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بول دے الف لام میم تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ بول دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عبادت ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انما الاعمال کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ وہ پوری ایک عبادت ہے، لیکن قرآن مجید ایسی عبادت ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ عبادت ہے۔ الف لام میم پہ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مخلوق ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس آخری بات کو ذرا باریکی سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تب فلاں فلاں ٹائم سے فلاں فلاں ٹائم تک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ مخلوق پیدا کرنے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، قدیر ہے، وہ تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہیں۔ ان میں سے ایک صفت کلام بھی ہے کہ اللہ بولتا ہے۔ وہ جو کلام صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عملی شکل میں قرآن مجید کی شکل میں مخلوق کو دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، اس کا یہ گتا تو مخلوق ہے، اس کا یہ ورقہ تو مخلوق ہے، اس میں جو سیاہی ہے وہ بھی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ فرمانا، وہ کلام ہونا، وہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ نکلا تھا، جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے، جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے، کہ بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے میں مخلوق ہوں ویسے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس فتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم رہے،
بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آخر میں آ کے حق غالب ہوا اور یہ چیز غالب کر دی گئی کہ یقیناً اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بک غیر مخلوق ہے، یہ بک کی جو چیزیں فزیکل ہیں، یہ گتا، یہ جو ورقہ، یہ سیاہی، یہ مخلوق ہی ہے۔ لیکن اسی طرح ایک اور بات، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے الفاظ یہ تو مخلوق ہیں، جو میرا ساؤنڈ ہے، جو ساؤنڈ مجھ سے نکل رہا ہے، جو آواز مجھ سے نکل رہی ہے، میرے الفاظ، میں مخلوق ہوں، یہ ہے۔ لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے جب بولے ہیں، جس انداز میں بولے ہیں، جس طرح وحی نازل کی ہے، وہ جو اس کی آفیشل شکل ہے، وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بولا ہوا آواز اور ساؤنڈ یہ اللہ کی صفت بن گئی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسی ہی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تو جو اوریجنل کلام اللہ کا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ شاید یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، میں زیادہ اس بات میں طوالت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہمارا مقصد اس دورہ تفسیر القرآن سے اس ذہن کو بھی کیپچر کرنا ہے جسے کچھ نہیں پتا ہے، وہ پہلی دفعہ بھی آ کے سن رہا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ ساری بات کا خلاصہ ابھی تک میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا ایک لغت والا معنی ہے، ایز اے لینگویج والا معنی ہے، اور ایک اس کا ایز اے آفیشل کے طور پہ جو ہے وہ معنی ہے۔ تو قرآن کا جو ایز اے لغت کے معنی ہے کہ ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھے جانے والی ہو، ایک ایسی چیز جس میں بہت کچھ جمع کیا گیا ہو، ایک ایسی چیز جو بہت کچھ چیزوں کو ملانے والی ہو، اس چیز کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ایز اے آفیشل نام کے ایک ایسا کلام، یہ اللہ کا کلام جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ اس کے الفاظ پڑھنا عبادت ہے، اور مخلوق ویسا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور وہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کو کہا جاتا ہے قرآن، اس کو کہا جاتا ہے قرآن۔ یہ اس کا جو ہے وہ آفیشل معنی ہے۔ یہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے میں آگے ایک فزیکل جو ایک حکم نکلتا ہے وہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ حکم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے مجھے میرے ماں باپ کی قسم، کوئی انسان کہے مجھے میری اولاد کی قسم، اور کوئی انسان اگر کہہ دے مجھے میری بیوی کی قسم، یا کوئی انسان کہہ دے کہ مجھے میرے خامد کی قسم، یا جو بھی ہیں، اس طرح کے الفاظ اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی جائے۔ اب اگر انسان کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، تو کیا یہ غیر اللہ کی قسم ہے یا اللہ کی قسم ہی ہے؟ تو یاد رکھ لیں، انسان جب یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، اور اس سے مطلب یہ لے رہا ہے کہ میں اللہ کی صفت کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں اس بک کے کاغذ اور گتے کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ مخلوق کی ہوگی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی قرآن، یہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول دو، یہ قرآن میں ہاتھ رکھنے کا قسم میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہم نے باہر لوگوں سے لیا ہوا ہے کہ وہ اپنی بکوں پہ نام رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عدالت میں ایک بیچارے کسی ان پڑھ کو، کسی جاہل کو لایا گیا، کوئی فیصلہ ہو رہا تھا،
تو اسے کہا گیا بھئی تیرے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تم قسم اٹھا لو۔ اب اس نے سوچا پتہ نہیں کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی جو مجھے سر پہ اٹھانا پڑے گی، کون سی گاڑی ہوگی جو سر پہ اٹھا کے رکھنا پڑے گی۔ اس نے کہا میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اس کے سامنے جب لایا گیا کہ یہ اٹھا لو، اس نے کہا یہ تو 10 بھی میں اٹھا لوں گا، لے آؤ میں 10 اٹھا لوں گا، تو یہ تو کوئی وزنی نہیں ہے۔ تو قسم کا مطلب اس کتاب کی قسم اٹھانا اس ورق اور گتے کی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی قسم اٹھانے کا مطلب وہ مفہوم ہوتا ہے جس کو ہم صفت کلام اللہ کی کہتے ہیں، اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ جب انسان کہے مجھے قرآن کی قسم، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی صفت کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کاغذ اور گتے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ہاتھ رکھنا نہ رکھنا قسم کے اندر، اس کا اسلام میں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جو ہماری عدالتوں میں یا آفیشل جگہوں میں یا شادی بیاہ میں سمجھا جاتا ہے کہ دلہن کے سر کے اوپر قرآن لے کے آ جاؤ اور اس سے پتہ نہیں کیا برکت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیچے نعوذ باللہ طرح طرح کی نافرمانیاں کی ہوں گی، طرح طرح کی بے پردگیاں کی ہوں گی، اور طرح طرح کے رسوم ہوں گے، اور سر پہ قرآن مجید جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے یہ غیر مخلوق ہے، اور قسم اٹھانے میں بھی اسی کی نیت کرنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ قرآن کے کاغذ، ورق یا گتے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاتھ رکھنا نہ رکھنا، رکھ لیں نہ رکھیں، ایسے صرف ہاتھ رکھ کر کہہ دو کہ میں فلاں چیز بول رہا ہوں اور اس کو قسم سمجھا جائے، تو یہ قسم نہیں ہوتی ہے۔ قسم ہوتی ہے کہ انسان نیت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس طرح کر کے اٹھائے گا تو تب قسم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس کلاس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جن میں اگلا پوائنٹ ہے قرآن مجید کی فضیلت، اس کے بارے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ آج کی اس باتیں جو میں نے بتائی ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہیں، تھوڑی سی مشکل سی ہیں، تو میں اس کو مزید زیادہ ہارڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہی باتوں پہ آج کی اس کلاس کا اختتام کیا جاتا ہے، اور میری ایک کوشش ہوا کرے گی، آپ تمام سامعین سے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جس میں ہوا میں باتیں کی جائیں گی کہ آپ وہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اور ایسی کوشش کی جائے گی کہ کلاس ختم ہو اور کلاس کی جو باتیں ہیں وہ حفظ ہو چکی ہوں، وہ ذہن میں بیٹھ چکی ہوں۔ کمال اسی چیز کا ہے کہ آپ یہاں سے کلاس سن کے جائیں تو ساری باتیں یاد ہوں، یہ نہ ہو کہ بھائی بڑا اچھا ہوا ہے، پوچھا جائے کیا بات ہوئی ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ساری چیزیں یاد ہوں۔ تو ایز اے رپیٹ کرنے کے خلاصہ بتا دیتا ہوں، قرآن مجید کا جو نام قرآن ہے، اس کا معنی دو انداز سے ہم نے جانا ہے۔ نمبر 1 ایز اے لغت کے، اور نمبر 2 ایز اے اصطلاح کے۔ نمبر 1 ایز اے لینگویج کے، اور نمبر 2 ایز اے آفیشل مفہوم کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو ہم نے ایز اے لینگویج یا لغت کے جانا ہے، تو اس میں ہم نے غالباً 4 قول ذکر کیے ہیں، 4 ڈیفرنٹ چیزیں کی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن ایک اس میں جامد ہے، کوئی اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی میں ایک روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے، اور وہ روٹ ورڈ ہے قرأ۔ قرأ کے پھر معنی جو ہیں وہ پڑھنا، یا قرأ کے معنی ہیں جمع کرنا۔ تو یہ کتاب پڑھی جانے والی ہے، یا یہ کتاب جمع کرنے والی ہے بہت ساری چیزوں کے۔ تیسرا اور چوتھا یہ ہے کہ یہ قرانا سے ہے، اور قرانا بھی قرین یعنی قران سے ہے، ملانے سے ہے، کہ یہ جو ہے بہت سی چیزوں کو ملانے والی، مفہوم پھر بھی وہی بنے گا، حروف اصلی چینج ہوں گے۔ یا قرائن سے ہے، وہ بھی جو ہے وہ قرینہ ہے، قرانا ہے، لیکن مفہوم جیسے قرأ کے 2 معنی میں ہیں، ایسے ہی قرانا کے بھی 2 معنی ہیں۔ قرانا
جمع ملانے سے ہے یا قرینہ دلائل سے ہے کہ اس کتاب میں بہت سارے دلائل ہیں۔ یہ ہے ایز اے لینگویج، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والی، بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ایز اے آفیشیل معنی کے یا ایز اے اصطلاح کے یہ اللہ کا وہ کلام جسے اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ عبادت ہے اس کے الفاظ پڑھنا، مخلوق عاجز ہے اس طرح کا کلام بنانے سے، خواہ چھوٹی سی کوئی صورت ہی کیوں نہ ہو، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت غیر مخلوق ہے۔ یہ ہے ساری باتوں کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی راستے میں جاتے ہوتے ہیں تو وہ جانا بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہوتا ہے جتنی منزل اہمیت رکھتی ہوتی ہے۔ انسان اگر ہم ایک بڑی چیز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ان باتوں کو نوٹ کر لیں، ان باتوں کو یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت سارے موقعوں پہ کام دیں گی۔ اللہ ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنی میں آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔